صحیح. جنابت کے جو احکامات ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ آپ خود پڑھ لیے گا. وہ چیزیں جو ایک مجنب شخص پر حرام ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے، جنابت کا سبب واقع ہو جائے، تو کچھ کام ایسے ہیں جو مجنب پر حرام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. پہلا کام کیا ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس تفصیل کے ساتھ مس کرنا جو وضو کے باب میں گزر چکی ہے. جیسے کہ بغیر وضو آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو اور اللہ کے ناموں کو یا اللہ کی وہ صفات جو مختص ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتی ہیں. اسی طریقے سے مجنب شخص بھی نہیں چھو سکتا. مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے، یہ کام اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، یعنی گزرنا حرام نہیں ہے لیکن ٹھہرنا کیا ہے؟ حرام ہے. مسجد میں ٹھہرنا، رک جانا وہاں پر. احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے. لیکن ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا کام، مسجد میں سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا. احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے بھی ہے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہو. مسجد سے کوئی چیز اٹھانا یا مسجد میں کسی چیز کو رکھنا، یہ دونوں کام مجنب پر حرام ہیں، چاہے مسجد میں داخل نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر مسجد کی دیوار سے ہی ہاتھ ڈال کے یوں رکھ دے، یہ بھی اس کے پر کیا ہے؟ حرام ہے. یا ہاتھ ڈال کے مثال کے طور پر مسجد سے کوئی چیز نکال لے، اٹھا لے، یہ بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے. پانچویں چیز، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ مبارکہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، سورہ مبارکہ والنجم آیت نمبر 62 اور سورہ مبارکہ علق آیت نمبر 19. یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں کی یہ جو آیت بیان کی گئی آپ کو، ان کو پڑھنا مجنب کے اوپر حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کچھ چیزیں مجنب کے لیے مکروہ ہیں، انجام نہ دیا جائے ان چیزوں کو. 9 چیزیں جنب شخص کے لیے مکروہ ہیں. کھانا پینا، جنب کی حالت میں کھانا پینا، یعنی بغیر غسل کیے، بغیر غسل جنابت کیے کھانا پینا. لیکن ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے. البتہ یہاں پر لکھا ہے مکروہ نہیں ہے. آیت اللہ سستانی کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے کراہت کم ہو جاتی ہے، یعنی کراہت باقی رہتی ہے. ہاتھ دھو لے یا کلی کر لے یا وضو کر لے، یہ کام ابھی بھی مکروہ ہے اس کے لیے، یعنی کھانا پینا ابھی بھی اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن کراہت میں کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کام کیے بغیر وہ کھانا پینا کرتا تو شدید مکروہ تھا مثال کے طور پر. لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد کھا پی رہا ہے یا وضو کرنے کے بعد کھا پی رہا ہے یا کلی کرنے کے بعد کھا پی رہا ہے تو ہے ابھی بھی مکروہ، لیکن کراہت میں کمی ہے. اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جائے گی. نمبر 3، قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیت پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو. 7 سے آیتیں پڑھنا مکروہ ہے. اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے چھونا. الفاظ سے چھونا حرام ہے، لیکن الفاظ کے علاوہ جلد اور حاشیہ وغیرہ سے چھونا حرام نہیں ہے. قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا. سونا، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے. جنابت کی حالت میں سونا، یعنی بیدار ہو پھر دوبارہ سو جائے، مکروہ ہے. مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا، بدن پر تیل ملنا، خوب یہ کام جو ہے وہ کیا ہیں؟ مکروہ ہیں.